اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں ہم علماء کرام کے قیمتی خطاب کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یکے بعد دیگر مقامی علماء کرام کا انشاءاللہ مختصر صحیح لیکن پرمغز خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا اطمینان و سکون کے ساتھ محفل کو جمائے رکھیں۔ خصوصاً طلب عزیز سے گزارش ہے کہ وہ ذرا آپس میں باتیں کم کریں اور اس عظیم الشان جلسے کو کامیاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ محترم حاضرین، مدرسہ عربیہ عثمانیہ و مسجد حانیہ تقریباً 14 سالوں سے دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس علاقے کے اندر بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت ہمارے حافظ شفیع الدین صاحب منہاجی ہیں، جو مدرسہ حاضہ کے ناظم بڑے ہی محنت و لگن کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ حافظ شفیع الدین صاحب منہاجی ناظم مدرسہ حاضہ بڑی ہی انتھک محنت اور کوشش کر کے اور اپنے رات و دن کے آرام کو ختم کر کے اپنی نیندوں کو چھوڑ کر کے ان بچوں اور ان نونہالوں کو ترقی دینے، ان کو پروان چڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم کا بھی ان کا بڑا تعاون ہے، وہ بھی پوری محنت و لگن کے ساتھ ان بچوں کو پروان چڑھانے اور ترقی دلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، مدرسہ کیا ہے؟ یہ وہ مدرسہ ہے جس کا تعلق، جس کی نسبت ڈائریکٹ صفہ سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے جن کام کا انتظام کیا تھا وہ تھا صفہ چبوترا کا۔ عربی میں صفہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو چبوترا کہتے ہیں۔ مسجد نبوی سے لگ کر شمال کی طرف ایک چھوٹی سی جگہ چبوترے کی شکل میں آپ نے بنائی اور اس کو مسجد نبوی کے فرش سے 1 سے 1.5 ہاتھ اونچا رکھا، اور اس اونچے مقام پر اس صفہ چبوترا پر صحابہ کرام قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، سکھاتے بھی تھے اور سیکھتے بھی تھے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے عالم، ایک ایسے معلم بنے اور ایک ایسے تعلیم یافتہ بنے کہ پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کی در و دیوار سے پوچھو کہ مدرسہ کیا ہے، لہلہاتی کلیوں اور پھولوں سے پوچھے مدرسہ کیا ہے، یہ کتاب و قلم سے پوچھو کہ مدرسہ کیا ہے۔ مدرسہ ایک چشمہ صافی ہے جو نبوت کے چشمہ حیوہ سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے کشتے زاروں کو سیراب کرتا ہے۔ مدرسہ یہ چراغ نبوت ہے جس سے پوری دنیا سیراب ہو کر تہذیب و ثقافت اور علم و آگہی سے منور ہے۔ مدرسہ یہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کی عملی تفسیر ہے۔ مدرسہ یہ کارخانہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے۔ مدرسہ یہ وہ چھاونی ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے پورے عالم میں بجلی کی تقسیم ہوتی ہے اور پوری انسانیت کو اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے جو عالمگیر ہونے کے ساتھ ساتھ زندہ جاوید بھی ہے۔ مدرسہ نے جب سے زندگی کی رہنمائی و پاسبانی کی ذمہ داری لی ہے، ہمہ وقت مصروف ہے تغیر پذیر معاشرے پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق شرعی اصولوں کے پیش نظر احکامات جاری کرنا اور سر ابھارتے فتنوں کی بیخ کنی کی ہے تو بہکتے ہوئے ڈگمگاتے قدموں کو جمانا ہے۔ اگر ان ساری ذمہ داری کو قبول کرنے والا ادارہ سہولت اور چین کی سانس لینے لگے تو پھر معاشرہ کی قیادت کون کرے گا اور پیغام محمدی کو کون سنائے گا؟ محترم حضرات، یہی وہ مدرسہ ہے
جنہوں نے قابل فخر ماضی پیش کیے، جس کی ابتدا مدرسہ صفہ کے چھوٹے سے چبوترے سے ہوئی اور دیکھتے دیکھتے پورے عالم میں آب و گل میں اس کی شاخیں پھیلتی چلی گئی۔ یہی وہ مدرسہ ہے جنہوں نے فن حرب میں ایوبی و غزنوی جیسے سپہ سالار پیدا کیے۔ یہی وہ مدرسہ ہے جنہوں نے ائمہ اربعہ کی شکل میں فقہا امام پیدا کیے۔ یہی وہ مدرسہ ہے جنہوں نے بخاری و مسلم کی شکل میں علم حدیث کو بامی عروج تک پہنچایا۔ انہی مدرسوں میں سے ایک مدرسہ عربیہ عثمانیہ و مسجد ہانیہ سراسی پیٹ ہے، جو نونہال بچوں کے پیچھے محنت کر رہا ہے، اور قسم پرسی کے عالم میں یہ ادارہ عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں اس موقع پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے مقرر اول کی حیثیت سے حافظ و قاری مولانا محمد صہیب رومی صاحب قاسمی ناظم مدرسہ تحفیظ القرآن سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حافظ و قاری مولانا محمد صہیب رومی صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور شہر نشین پر تشریف فرما علماء اور حفاظ کرام اور ذمہ داران حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور کرم ہے، اور اسی کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک ایسی پروگرام میں تشریف لانے کی توفیق نصیب فرمائی جو اصل پروگرام کی ایک نقل ہے، کیونکہ ایک وہ پروگرام ہوگا، ایک وہ محفل ہوگی جو میدان حشر میں بھی سجے گی، وہاں پر بھی اسی طرح کے حمد و ثنا کی جائے گی، اللہ کی کبریائی کو، رسول اللہ کی حمد و ثنائی کو بیان کیا جائے گا، اور حفاظ اور علماء اکرام کو وہاں پر بھی اسٹیج پر بلایا جائے گا، ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی۔ تو اصل محفل تو حشر کے میدان میں سجے گی، یہ محفل تو بس ایک اس کی نقل ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آج ان ماں باپ کے لیے خوشی کا موقع ہے، ان ماں باپ کے لیے بڑی مسرت ہے جن کی کوکھ سے اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جو ان کو جنت میں لے جانے والی بنے گی اور ان کے حق میں شفاعت کرنے والی بنے گی، چاہے وہ ماں باپ کے حق میں دوزخ کا سرٹیفکیٹ لکھ دیا گیا ہو، چاہے ان ماں باپ کے حق میں دوزخ کو لکھ دیا گیا ہو، لیکن یہ بچے، یہ بچیاں اپنے گلے میں قرآن کو لٹکاتے ہوئے آئے گی اور آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ، آپ ہی نے کہا تھا کہ جس ماں کی کوکھ سے جو اولادیں حافظ قرآن بنے گی اور عالم دین بنے گی اور داعیان دین بنے گی،
اللہ آپ ہی نے کہا تھا کہ میں ان کے ماں باپ جن پر جہنم لکھ دی گئی تھی، بس میں ان حافظ قرآن کی سفارش کی بدولت میں ان کی سفارش کو قبول فرما کر دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، آج یہاں ننھے منھے معصوم بچے اور نور سے اور ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا اور ان کے جسموں پر ایک نور کی روشنی جیسا لباس ہوگا جو چمک رہا ہوگا، اور ان کے سروں پر پگڑی پہنائی جائے گی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو تکمیل تک کرنے میں بہت ساری محنتیں کی اور تکمیل تک پورا پہنچایا بھی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھ کر ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتا، میں بھی اپنی اولاد کو عالم دین بناتا۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم اسی امید میں، اسی سوچ میں، اسی خواہش میں، اسی تمنا میں اگر ہم اپنی یوں ہی زندگی کاٹتے چلے جائیں گے اور یوں ہی قبر کے حوالے ہو جائیں گے، لیکن آج کے اس محفل میں جو جذبے پیدا ہو رہے ہیں، اگر ان جذبوں پر ہم عمل نہیں کریں گے اور یوں ہی قبر کے حوالے ہو جائیں گے، تو یاد رکھو پھر حشر کے میدان میں وہ منظر دیکھ کر آپ تمنا کرو گے، یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی نصیب فرمائیے گا، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں گا اور میں بھی خود اپنے کا اعمال کر لوں گا اور اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن اور عالم دین بناؤں گا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اللہ اس وقت فرمائے گا کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کے سامنے دین کی باتوں کو سمجھانے والے علماء، حفاظ اور داعیوں کو نہیں بھیجایا جو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو دین پر چلو گے، قرآن کی تلاوت کا یہ فائدہ ہے، حدیث شریف پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، قرآن کے سیکھنے کا، قرآن کے سمجھنے کا اللہ کے یہاں یہ اجر و ثواب رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے سامنے بات نہیں رکھی گئی تھی؟ اب آپ کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، جاؤ، کیونکہ اب یہاں پر جب ایک مرتبہ آ گئے ہوں، اب دوبارہ تمہیں دنیا کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں انسان افسوس کرے گا، وہاں انسان اپنے ہاتھ ملے گا، کاش میں بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا۔ تو جس طرح اور حافظ قرآن معاش کے وقت میں ہماری سفارش کرنے والا ہوتا، جس طرح اوروں کے بچے اپنی ماں باپ کے حق میں سفارش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھا جائے، حافظ قرآن کی اہمیت کو ہم سمجھیں، عالم دین کی عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، حافظ قرآن کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ 3 سے 4 سال 5 سال تک بچہ ایک مدرسے میں، ہاسٹل کی زندگی میں، سردی میں تڑپتا رہا، گرمی میں مچلتا رہا، جو ملا کھا لیا، ورنہ تو کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، بلکہ ذمہ داروں نے جو کھلا دیا کھا لیا، لیکن اپنی ایک سوچ، ایک پلان بنا کر وہ مسلسل محنت کرتا رہا۔ کبھی اساتذہ کی تھپڑ پڑتی رہی، کبھی نیند کا غلبہ آیا، لیکن تعلیم کا وقت ہو چکا تھا، اب تعلیم کے لیے جانا ہے، نیند کو قربان کر دیا۔ کبھی نیند ایسی گہری لگ گئی کہ دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، لیکن نیند کا غلبہ اتنا زیادہ تھا وہ سو گیا، لیکن پتا چلا جب آنکھ کھلی تو درجے لگ گئے ہیں، تو وہ دوپہر کی بھوک کی حالت میں ویسے ہی درسگاہ میں بیٹھ گیا، رات میں کبھی سو گیا، سردی ہو رہی ہے لیکن کوئی موٹی چادر نہیں، کوئی موٹا لحاف نہیں، کوئی سوٹر نہیں، اور صبح کو اٹھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کوئی امیر گھرانے کا کوئی بچہ ہوگا جن کے ماں باپ ان کو تسلی دے رہے ہیں اور ان کے لیے رضائی اور بستر کا گرم مسئلہ کرے ہوئے ہیں، لیکن یہ غریب بچہ ایسا ہے کہ اس کے پاس نہ سردی سے بچنے کا کوئی سامان ہے، نہ مزیدار کھانے کا کوئی کھانا موجود ہے، بلکہ مدرسہ جو دے رہا ہے وہ کھا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ مجھے میری ماں باپ کو جنت میں لے جانا ہے،
مجھے میرے گھر کے 10 افراد کو جنت میں لے جانا ہے، اس کے لیے میں حافظ قرآن بنوں گا، اس کے لیے میں عالم دین بنوں گا، اور اس کے پیچھے جو بھی تکلیف آتی ہے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنی اماں کو اور اپنے ابا کو حشر کے میدان میں رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن بات کہاں اٹکتی ہے، مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہ حافظ اور علماء 10 سال 15 سال مدرسوں میں قربانی والی زندگی کاٹ کر اپنے علاقوں میں ایک نئے جذبے کے ساتھ آتے ہیں، ایک نئی امنگ لے کر آتے ہیں، ایک نئے ارادوں کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنے آبادی میں جائیں گے، وہاں پر فلاں طریقے سے محنت کریں گے، چاہے وہ مکتب کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ امامت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہو، ہم اپنے علاقے کی گمراہیوں کو ختم کریں گے، جہالت کو ختم کریں گے۔ لیکن اللہ معاف کرے، اگر میں یہ بات کہوں تو جھوٹا نہیں کہلاؤں گا کہ میں اللہ کو گواہ رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج جتنی حافظوں اور علماء کو کم نظری سے دیکھا جا رہا ہے، حقیر نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اتنی کم نظری اور حقارت والی نظر سے گھر میں برتن دھونے والی عورت کو بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، گھر میں برتن دھونے والی عورت کو بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ آپ حافظوں کو ان کا مقام نہیں سمجھ رہے ہیں اور ان کو ان کے مقام نہیں دے رہے ہیں، علماء کو ان کو اپنی لائن کی محنت کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر علماء حفاظ کرام تنگ آ کر بیزار آ کر اب یہ لوگ اس دینی لائن کو چھوڑ کر دنیاوی لائن کو اختیار کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ بعض حفاظ کی، بعض علماء کی بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے علاقے والوں نے ان کی ناقدری کی، وہاں کے رہنے والوں نے ان کی ناقدری کی، تو ان لوگوں کو دنیاوی مزہ ایسا لگ گیا، دنیاوی جہالت ان کی زندگیوں میں ایسے آئی کہ اب وہ نشے کے عادی بن گئے، گانجے اور چرس کے عادی بن گئے ہیں۔ کوئی باورچی بن گیا، کوئی کسی کارخانے کے اندر ملازم بن گیا، کوئی کسی کا نوکر بن گیا، کوئی نشے کی عادت میں لت پڑا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے علاقے والوں نے ہم کو محنت کرنے کا میدان تنگ کر دیا تھا، میدان ہمارے لیے تنگ کر دیا تھا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے بندو، یہ حفاظ کی قدر کیجئے گا، یہ علماء کی قدر کیجئے گا۔ یہ علماء کا اور یہ حفاظ کا مقام و مرتبہ آپ کو اگر اس دنیا میں ان کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا تو آخرت میں ضرور بھی ضرور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حفاظ اور علماء کی شان کیا ہے، یہ حفاظ اور علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ہر نیک کام کرنے والے کا اللہ نے مقام و مرتبہ متعین کر دیا ہے۔ جیسے روزہ رکھنے والے کو یہ کہا کہ دیکھو جنت میں تمہارے لیے ایک دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام باب الریان ہے، وہاں تمام روزے داروں کو اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ جو نمازوں کا پابند ہے، جو تہجد کا پابند ہے، ان سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارا ثواب بھی متعین کر دیا گیا اور تمہاری جگہ بھی متعین کر دی گئی کہ دیکھو جنت کے اندر ایک دروازہ باب الصلاۃ کے نام پر بنا دیا گیا، وہاں پر سے آپ کو جانا ہے۔ آپ باب الریان سے نہیں جا سکتے بلکہ آپ باب الصلاۃ ہی سے جانا پڑے گا۔ یعنی اللہ نے ہر نیک انسان کو ان کا ایک متعین مقام و مرتبہ رکھ دیا ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا مقام و مرتبہ اللہ نے اس کی چاہت کے مطابق رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کی چاہت کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ وہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن کے سلسلے میں یہ کہا ہم تمہارا کوئی مقام و مرتبہ متعین نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ جو مقام و مرتبہ چاہیں گے اور جتنوں کو اور جن لوگوں کو آپ اپنے اختیار سے جنت میں لے جانا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو، لیکن دنیا کے اندر کسی انسان کو، نہ عابد کو، نہ ذاکر کو، نہ صوم و صلات کے پابند کو اتنا چھوٹ اللہ نے اختیار نہیں دیا جو اختیار اللہ نے حافظ قرآن کو دیا ہے۔ اسی لیے عزیزو ہم کو چاہیے کہ ہم حافظ قرآن کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، ان سے کام لے۔ یہ آپ کے اپنا دلوں میں ایک کڑھن لے کر آپ کے علاقوں میں آتے ہیں۔ یہ مدرسے، یہ مکاتب کا نظام،
یہ آپ کے بچوں کو ملحدانہ سوچ سے بچانے کے لیے رکھا گیا ہے. یہ آپ کے بچوں کے لیے دیکھیے گا اگر کہیں پر فیس کم ہے یا فیس کہیں نہیں ہے تو وہ مدارس اور مکاتب بھی چل رہے ہیں. لیکن آپ بڑے بڑے اسکولوں کے اندر لاکھوں روپے کی فیس دے رہے ہو لیکن وہاں پر بچوں کو دین نہیں ملے گا تو پھر یہ اسلام کو اور دین کو اور قرآن کو کیا سمجھ پائیں گے اور یہ اپنی زندگی کیسے اسلام کے مطابق گزاریں گے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, اور اپنے اسکول میں اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اسکول میں پڑھانے سے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن جب اسکول کا ٹائم ہو جائے تو اپنے بچوں کو مکاتب کی طرف بھیجا کرو. ہر مسجد میں مکتب کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے شب معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر جب 7ویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے تو حضور فرماتے ہیں میں جب حضور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ان کے استاد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے استاد بنے ہوئے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں. دیکھو اللہ نے 7 آسمانوں پر مکتب کا نظام, مدرسے کا نظام قائم کر کر بتایا کہ تمہیں کوئی تعلیم, کوئی کتاب نجات دلا سکتی ہے تو وہ یہی دینی تعلیم نجات دلا سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسری تعلیم تمہیں نہ دنیا میں سکون پہنچا سکتی ہے نہ دنیا کے بعد والی زندگی میں سکون پہنچا سکتی ہے. ارادہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, ارادہ کرو اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے. آخر میں اس مدرسے کے نظمہ, اس مدرسے کے ذمہ داران حضرات کو اور اساتذہ کرام کو جنہوں نے مہینوں سے یہ بہت کوششوں کے ساتھ یہ آج آپ کے سامنے یہ ایک خوشنما منظر پیش کیا ہے, اور تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے وہ خوش نصیب طلبہ آئیں گے اور اپنا آخری سبق پڑھیں گے, اور یہ پڑھ کر یہ فارغ نہیں ہوں گے بلکہ پھر ان کو آگے کی ذمہ داری ان کے ماں باپ کے لیے ہوگی. میں آخر کی بات یہ اپنے کے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں, بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ماں باپ کا ایک سوچ بن گئی ہے, ان کا ایک نظریہ بن گیا ہے. کیا نظریہ؟ کہ بھائی بچہ حافظ بن گیا ہے, چلو اب اس کے روزگار کا انتظام کیا جائے. اب اس کا روزگار کے انتظام کے لیے کیا پلان بنا رہے ہیں؟ اس کو اسکول میں ڈال دیا جائے, 10th کا ایگزام لکھایا جائے, کالج میں پڑھایا جائے, یونیورسٹی میں لکھایا جائے, یونیورسٹی میں پڑھایا جائے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر بچہ حافظ رہے گا تو کیا اپنا فیوچر بنائے گا, اگر بچہ حافظ بنے گا, عالم بنے گا تو اس کا روزگار کیسے بنے گا. یاد رکھیے گا آپ اللہ کی طاقت سے بغاوت کر رہے ہو, آپ اللہ کی طاقت پر آپ کا یقین کمزور ہو چکا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک ڈگریاں کوئی کام کی نہیں ہیں, میرے نزدیک کوئی ڈگریاں کوئی کام کی نہیں ہیں, میں ہر ایک کا رزق متعین کر رکھا ہوں. اسی لیے آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈاکٹر روڈ پر آ کر احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو لائر روڈ پر آ کر احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ روڈ پر آ کر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے, ہماری تنخواہ بڑھائی جائے. لیکن آپ گواہ ہیں, آپ خود گواہی دیں کہ آپ نے آج تک کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے کسی حافظ قرآن کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے, کسی عالم کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے, ہماری تنخواہ بڑھائی جائے؟ کہ آج تک کسی حافظ نے, کسی عالم نے آج تک اپنی سیلری کے بارے میں شکایت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ پر یقین ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر کامل یقین رکھ کر اپنی لائن کی محنت کرتا جائے گا میں اس کو ایسے رزق پہنچاؤں گا, ایسے روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا, اس کا دل و دماغ بھی نہیں سوچے گا کہ بھائی مجھے اللہ اس طرح بھی کھلاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ دیکھو بیٹا
तुम हाफिज बनकर, आलिम बनकर कभी भी दुनियादारों की दुनियादारी को देखकर अपने को कमतर नहीं समझना। दुनियादारों की दुनियादारी को देखकर अपने को कमतर नहीं समझना, बल्कि उन्होंने फरमाया कि देखो बेटा, अल्लाह तुमसे गिनवाएगा नहीं, बल्कि अल्लाह गिनवाने वालों से अच्छा तुमको खिलाकर बताएगा, गिनवाने वालों से अच्छा तुमको खिलाकर बताएगा। आज दुनिया गवाह है कि क्या इमाम की तनख्वाह, क्या इमाम साहब की तनख्वाह वही 8-10 हज़ार में महीना महीना गुजर जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मौलवी साहब ने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब क्या खाना खाए हो, तो तजवीज़ से वो यही कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा खाना खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मज़े का खाना खाया है। तो मेरे भाइयों, रिज़्क़ की विकालत तुम्हारी डिग्रियां नहीं कर रहेगी, बल्कि रिज़्क़ की विकालत अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। इसीलिए सोचो तो सही कि दुनिया के कितने परसेंटेज तबका ऐसा है जो दुनियादारी की तालीम पढ़ा हुआ है, और कितना परसेंटेज तबका ऐसा है जो मदारिस के अंदर पढ़ रहा है। लेकिन आप बताओ कि दुनियादार पढ़ी हुई दुनिया की तालीमें हासिल करने वाले लोग क्या पूरे पूरे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बनके थोड़ी बैठे हुए हैं? यहाँ पर जितना मजमुआ बैठा हुआ है वो भी दुनिया की पढ़ाई पढ़े बैठे हुए हैं। सोचो कि मेरी तनख्वाह कितनी है, क्या मुझे फाकों की जिंदगी गुजारना नहीं पड़ रही है? क्या मेरी सैलरी बड़ी लाखों में तनख्वाह मेरी चली जा चुकी है? नहीं, बल्कि याद रखिएगा अल्लाह ही जिम्मेदार है। अल्लाह ही, जब बेजुबान जानवर को अल्लाह खिला सकता है तो अल्लाह अपने हुफ़ाज़ कराम को क्यों भूखा रखेगा? इसीलिए मैं ये बच्चों के वालिदैन से खास तौर पर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की तालीम को जारी रखिएगा, आप अपने बच्चों की तालीम को जारी रखिएगा। अब ये हाफिज बने हैं तो अब इनको आलिम बनाइएगा, आलिम बने हैं तो इनको मुफ्ती बनाने की कोशिश करिएगा। अब इनको दीन के नाम पर वक्फ कर दीजिएगा, जैसा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के सिलसिले में आता है कि उनके हाथ पर कई हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। एक मर्तबा खुशी से झूमते हुए, नाचते हुए वो अपने घर को आए और मुस्कुराते हुए अपने काम में मशगूल थे। अम्मा ने पूछा कि बेटा क्या वजह है कि आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो? फरमाते हैं कि अम्मा जान, क्या बताऊं कि मैं एक सफर के लिए निकला था, लेकिन तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोगों ने मेरे एक ही सफर पर मेरे हाथ पर इस्लाम को कबूल किया है। अम्मा जान, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने मुझसे बहुत बड़ा काम लिया है। अम्मा ने कहा कि बेटा, इसमें तेरा कोई बड़ा कारनामा नहीं, बल्कि उससे ज्यादा मेरा कारनामा है। फरमाया कि अम्मा जान, वो क्या कारनामा तेरा है? तो फरमाया कि बेटा, जब भी मैं तुझे दूध पिलाती थी, जब भी मैं तुझे छोटे छोटे लक़्मे बनाकर तेरे पेट में मुंह में डालती थी, तो हर वक्त में बावजू रहा करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह, ये लुक़मा और ये मेरा बच्चे को दूध पिलाना, ये मेरे बच्चे के लिए इनकलाबी कैफियत पैदा करने वाला बना दीजिएगा। तो मेरे माओ और मेरे जिम्मेदार हजरात, जितने भी सरपरस्त हजरात है, उनसे यही गुजारिश है कि देखो, अपने बच्चों को इसी लाइन की तालीम से जोड़े रखिएगा, वरना याद रखिएगा, बना हुआ इंसान अगर बिगड़ जाएगा तो फिर से उसका बनना मुश्किल हो जाएगा। बना हुआ इंसान बिगड़ जाएगा तो फिर से उसका बनना मुश्किल हो जाएगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे तमाम हजरात को और बोलने वालों को भी सुनने और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अभी आप हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद सुहैब रूमी साहब कासमी साहब से इंतहाई बसीरत अफरोज़ ख़िताब समाअत कर रहे थे। मदारिस इस्लामिया की अहमियत और बच्चों पर जो मेहनतें होती हैं, और बच्चे जिस कसम पुरसी की आलम में चहार दीवारी के अंदर रहते हैं, उनका तज़किरा तफसील से मौलाना आपके सामने रखे हैं। वाकई मदारिस के जो मुलाजिम हैं और जो खिदमत गुजार हैं, मामूली तनख्वाह पर, मामूली पैसों पर मेहनत करते हैं और गुज़र बसर करते हैं। उसी मामूली तनख्वाह में अल्लाह बरकत रखा है और उसी बरकत की बुनियाद पे वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मदरसा जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मदरसा तरबियतुल बनात फ्लड कॉलोनी नसपुर मंचिरियाल तेलंगाना में वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा 6 साल से मुसलसल अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मदरसे में 60 बच्चियाँ पढ़ रही हैं।
5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کرے، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کرے، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لے۔